الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ختم بخاری شریف کی یہ مجلس ہے، علم کی مجلس ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کی مجلس ہے. یہ مجلس کتنی بابرکت ہے، کتنی پرنور ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجلس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادہ ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی جگہ دو، دوسروں کو بھی شرکت کا موقع دو، فافسحوا، تو کشادہ ہو جاؤ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مجلس میں بیٹھنے کا موقع دو. اس کا انعام کیا ملے گا؟ اگر ہم یہ تواضع اختیار کرتے ہیں کہ علم کی مجلس چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور سنایا جا رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ایسی مجالس میں اگر ہم دوسروں کو بھی جگہ دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں اس میں شرکت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یفسح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا. اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا جو چیز سبب ہے، جو چیز ذریعہ ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے علم. الایمان والعلم. اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور علم کی تعریف فرمائی ہے، اور ایمان اور علم کے جامع لوگوں کی مدح فرمائی ہے، ان کی تعریف و توصیف کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ان لوگوں نے کہا جن کو علم و ایمان عطا کیا گیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر علم کی مجلس ہے، ایمان والوں کی مجلس ہے اور علم والوں کی مجلس ہے، تو وہ مجلس انسانوں کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایسی مجلسیں تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے. ہم جہاں بھی ہوں، یہاں خانقاہ میں ہیں تو جہاں کہیں علم کی مجلس ہو، ایمان کی مجلس ہو رہی ہو، وہاں ہم پہنچیں. اور خانقاہ کے باہر بھی اگر ہیں، اپنے علاقے میں جہاں پر ہیں، تو وہاں پر جو لوگ بھی ایمان والے ہوں، جو لوگ بھی تقوی والے ہوں، ان کی صحبتوں کو تلاش کیا جائے، ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ ماحول کا، مجلس کا انسان کی ایمانی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. انسان کو اگر اچھی مجلس ملتی ہے، صالح مجلس ملتی ہے، ایسی مجلس ملتی ہے کہ جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسی مجلسوں کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ایو
جلسائنا خیر، ہم میں سے کس کی مجلس بہتر ہے، ہمیں کس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر جو بات بیان فرمائی وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو یذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جن کو دیکھ کر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے، جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ ہمیں کن کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کن کے پاس بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ رہنا ہے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے یذکرکم اللہ رؤیتہ، جن کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آئے، یعنی ان کی زندگی دیکھ کر کے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کی زندگی کا نظام، ان کی زندگی کا معمول، کہ کیسے وہ اپنی زندگی کی تمام مصروفیات کے باوجود کیسے وہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی مضبوط رکھتے ہیں، اور کیسے اپنا تعلق جو دنیاوی حقوق کا ہے اس کو بھی پوری مکمل طور سے وہ ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھو کہ جن کی گفتگو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد، ان کے پاس بیٹھنے کے بعد تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے، ان کی گفتگو کو سننے کے بعد قلب آپ کا تر و تازہ ہو جائے، آپ کی کیفیت یہ ہو کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی ایمان کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہوتا ہے، تو وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے ان کے دل پر ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں۔ اور جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جان جاتے ہیں حتی یتبین لہم انہ الحق، اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سننے والا ہے، ہمارے تمام احوال کا مشاہدہ فرمانے والا ہے، ایک ایک ذرے سے وہ ہمارے تمام احوال سے وہ واقف ہے، اور ہم مکمل طور سے اس کی گرفت میں ہیں، اس کے قبضے میں ہیں۔ یہ علم کی مجلسیں بڑی اہم مجلسیں ہیں، جہاں کہیں اس طرح کی مجلسیں ملیں ان کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے اس میں بیٹھنے کی اور حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، حضرت لقمان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کی حکمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت عطا ہوئی، انشکر للہ، اس لیے نعمت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نصیحت کا تذکرہ اپنے کلام میں بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت لقمان کی بات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنی، اے میرے عزیز، اے میرے پیارے، علیک بمجالست العلماء، تم کو علماء کی مجلس لازمی طور پر اختیار کرنی چاہیے، لازمی طور پر علماء کی مجلس اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے علماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں، اور جو علم کے ساتھ عمل کو ملائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر علم ہی علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ایسا علم بے ثمر ہے، بے نتیجہ ہے۔
اور اگر عمل ہے لیکن علم موجود نہیں ہے تو اس عمل کے اندر نقص ہوگا، عیب ہوگا، اس کے اندر کمی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنی علیک بمجالست العلماء، اے میرے بیٹے علماء کی صحبت لازمی طور پر اختیار کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ واستمع کلام الحکماء، اور حکماء کی باتیں سنا کرو۔ یہ حکماء کون ہیں؟ یہ حکماء وہی عارفین باللہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، اصل حکمت کیا ہے؟ اصل حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے۔ تو حکماء کون ہوئے؟ حکماء دراصل وہ لوگ ہوئے جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ زندہ ہو چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء کی صحبت اختیار کرو کیونکہ ان سے دین کا علم ملے گا۔ ایسے علماء جو علماء عاملین ہوں، اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں، علم سے خالی نہ ہوں، عمل سے خالی نہ ہوں، کیونکہ اگر وہ عمل سے خالی ہوں گے تو ایسے علماء کی صحبت ہمیں فائدہ پہنچانے سے زیادہ نقصان پہنچائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو جن کے قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آباد ہیں۔ تو حضرت لقمان نے نصیحت فرمائی کہ علیک بمجالست العلماء واستمع کلام الحکماء، اور حکماء کی باتیں سنو، عارفین باللہ کی باتیں سنو، ان لوگوں کی باتیں سنو جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ جو لوگ 40 راتیں خالص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تسلسل کے ساتھ گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوڑ دیتا ہے، چشمے نکال دیتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے بندے، ایسوں کی باتیں سنیے۔ واستمع کلام الحکماء، کیوں؟ فرماتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ دل کو زندہ فرما دیتا ہے حکمت کے نور سے، حکمت کے نور سے۔ حکمت کی بات، ایسی بات جو قلب میں جا کر کے ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا کر دے، ایسی بات جو ہمارے قلب میں جا کر کے نور بن جائے، ایسی بات جو ہمارے دل میں اترنے کے بعد ہمیں ایمان کی لذت عطا کر دے، دراصل وہی بات حکمت کی بات ہے، وہی بات حکمت کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ دل کو زندہ فرما دیتا ہے حکمت کے نور سے۔ جو بھی ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، ہر لفظ میں، ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اسی نور سے اصل میں انسانوں کو زندگی ملتی ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ زمین بھی اللہ کے نور سے چمک اٹھتی ہے۔ تو وہ جب تک کسی بھی شے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نہیں اترے گا اس کے اندر حسن پیدا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر چمک پیدا ہی نہیں ہوگی، ہماری باتوں کا اثر لوگوں کے دلوں میں ہوگا ہی نہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نہیں پایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت سے ایسے ہی زندہ فرما دیتا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو موسلا دھار بارش کے ذریعے سے زندہ فرماتا ہے۔ یہ جو مجلس ہے بڑی برکت والی مجلس ہے، اور کس کے ملفوظات نقل کیے جائیں گے، کس کی بات نقل کی جائے گی؟ جو سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کا کلام نقل کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے قلب کو متوجہ کر کے اس طرح کی جو مجالس ہیں ان کو عبادت کا ذریعہ سمجھ کر کے، اس طرح کی جو کلاسز ہوتی ہیں، اس طرح کی کلاسز میں شرکت کرتے وقت ہمارے قلب میں یہ نیت ہو، ہمارے دل میں یہ ارادہ ہو کہ ہماری جو کلاسز ہیں، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ مجلسیں ہمارے لیے باعث ثواب ہیں، جہاں علم عطا کرنے والی ہیں وہیں اس سے ہماری آخرت کی اصلاح ہونے والی، آخرت میں اس کی بنیاد پر ہم کو درجہ ملنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یقیناً یہ جو مجالس ہیں، ان مجالس کی اہمیت بڑھ جائے، ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے کہ کیسے اس طرح کی مجلسیں ہمیں ملیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ خانقاہ عرفیہ کے احاطے میں ہمیں جہاں اپنے شیخ کی مجلس ملتی ہے
ہمیں جہاں دیگر علماء کی مجلسیں ملتی ہیں، ویسے ہی ہماری اس خانقاہ میں علم کی مجلسیں ملتی ہیں، جس میں کہ بخاری شریف کی حدیث کا ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری علمی مجلسیں ہوتی ہیں جن سے کہ ہمارے قلب زندہ ہوتے ہیں، ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں، اور ہمیں ایمانی تازگی اور ایمانی نور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی مجالس میں کثرت سے شرکت کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے مردہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے زندہ ہو جائیں، اور ہم جو مردہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مردنی کی حالت سے ہمیں نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرما دے، وہ زندگی کہ جس زندگی کے ذریعے سے اس دنیا میں بھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔